لبیک 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 لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وحبیب رب العالمین امام المتقین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا ومولانا وشفیعنا وحبیبنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین واحشرنا فی زمرتهم اجمعین آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج کی یہ ہماری تراویح اور آج کی یہ شب رمضان المبارک کی 15ویں شب ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تراویح کے اعتبار سے یہ رمضان ہمارا نصف تک ہو چکا ہے اور اللہ پاک کے کرم سے عفو عافیت کے ساتھ گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آگے کا جو آدھا حصہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے لیے عافیت کے ساتھ میں مکمل کرنے کے فیصلے فرمائے۔ آج کی تراویح میں مختلف صورتیں پڑھی گئیں، جس میں سورہ مؤمنون، اس کے بعد سورہ نور اور پھر اخیر میں سورہ فرقان کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کی ابتدا میں چند افراد کو، بلکہ یوں کہہ لیجیے افراد کی خصوصیات کو ذکر کیا ہے اور پھر فرمایا کہ جو لوگ ان خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں وہ فلاح پا جاتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومنین فلاح پا گئے۔ اور پھر ان صفات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت الفردوس لینے والے ہیں میراث میں۔ ان کو وراثت میں کیا ملنے والا ہے؟ جنت الفردوس، جس کی چھت اللہ کا، رحمان کا عرش ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان صفات کو غور سے سن کر ان پر عمل کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومنین فلاح پا گئے، یقیناً مومنین فلاح پا گئے۔ فلاح کا ترجمہ اردو میں کرنا یا کسی اور زبان میں، عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں اس کا مکمل اور پورا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ بس تقریب الفہم کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، سمجھ میں آنے کے لیے، کہ ہر طرح کی خیر کامل، خیر کثیر، خیر کامل، ہر طرح کی جس کو مل جائے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاح مل گئی۔ کون ہیں وہ لوگ جنہیں فلاح مل گئی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے، وہ لوگ جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کی بات نہیں کی، نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میں کوشش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے دن سے یہ چیز آتی نہیں ہے، آہستہ آہستہ محنت کرنے سے ہی آتی ہے، اور آہستہ آہستہ نماز میں دھیان جمنے لگتا ہے۔ اور نماز میں دھیان جمنے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نماز کے باہر بھی ذہن کو اللہ کی طرف، دھیان کو اللہ کی طرف متوجہ رکھا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سب سے پہلے جو چیز اس امت سے اٹھ جائے گی، یعنی سلب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ خشوع ہے۔ خشوع
یعنی نماز کا دھیان، یہاں تک کہ قوم میں کوئی بھی خاشع نظر نہیں آئے گا۔ نمازیں تو، مسجدیں تو نمازیوں سے بھری ہوگی، مگر اخلاص والے، خشوع والے کم ہوں گے، نہیں کے برابر۔ ہمارے ایک بہت ہی قریبی متعلقین میں سے ایک شخص ہیں، وہ ان کے والد صاحب کا ایک شعر سنایا کرتے تھے کوکنی میں، مجھے وہ بہت پسند آیا اور میں اکثر کہتا ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے، نمازی گیلے نماز اٹپ لی، نمازی گیلے نماز اٹپ لی، میا چے سجدے خلاص زیلے۔ یعنی یہ کہ نمازی بھی گئے، اور نماز جو حقیقتاً پڑھنے والے تھے، محبت کے سجدے کرنے والے، معرفت کے سجدے کرنے والے، خشوع اور خضوع سے اللہ کے سامنے جھکنے والے، دھیان اور توجہ سے نمازیں پڑھنے والے، وہ گئے تو نماز بھی گئی۔ میا یعنی خلوص کے، محبت کے سجدے ختم ہو گئے۔ اب پوری مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن خشوع سے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ خشوع بہت بڑی چیز ہے، اور آہستہ آہستہ یہ آتا ہے جب بندے کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے زیادہ تر، تو پھر نماز میں بھی اس کو خشوع حاصل ہوتا ہے۔ دوسری صفت، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو باتوں پر دھیان نہیں دیتے، ان سے اعراض کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ لغو باتیں سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ کام جن میں نہ دین کا فائدہ ہو اور نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ فضول کلام کہتے نا، فضول باتیں، فضول کام، فضول کلام، یعنی اگرچہ وہ چیز کوئی حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے تو جائز، لیکن فضول، بیکار، اس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا فائدہ اور نہ دنیا کا فائدہ، تو ایسی چیزوں کو فضول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اس انسان کے اچھا مسلمان ہونے کی اور دیندار ہونے کی کوئی علامت یہ ہے کہ وہ فضول باتوں سے پرہیز کرتا ہو۔ اب فضول باتیں مطلب چاہے بات کے اندر ہو یا فعل کے اندر ہو یا اشاروں میں ہو، ہر طرح فضول کام، فضول کلام، فضول حرکتیں، ان سے پرہیز کرتا ہو۔ نمبر 3، والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہی ہے جو میں نے کیا، یعنی وہ لوگ جو اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ آیت مکی ہے، اس معنی کر کے بعض علماء نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، وہ لوگ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ نفس کا تزکیہ کا مطلب کیا؟ یہ انسان کے دل میں طرح طرح کی جو بیماریاں بھری ہوئی ہے نا، گناہ اور گندے جذبات جو بھرے ہوئے ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنیاں ہیں، تکبر ہے، خودبینی ہے، عجب ہے، حرص ہے، لالچ ہے، شہوت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو گندے اور سفلی جذبات ہوتے ہیں انسان کے دل میں، ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا اور اللہ والوں کی اور علماء کی صحبت میں رہ کر ان گندے جذبات کو دور کرنا، یہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تو یا تو اس سے زکوٰۃ مراد ہے یا پھر نفس کا تزکیہ مراد ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، ٹھیک ہے؟ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، سوائے اپنی ازواج یعنی بیویاں یا شرعی باندیاں، فانہم غیر ملومین، تو ان پر کچھ الزام نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں کے نفس میں، دل میں اگر جذبات اور خواہشات رکھی ہیں تو ان کو پورا کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتلا دیا، تو شرعی صحیح طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اس کے علاوہ سے پرہیز کرتے ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس سے ہٹ کر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے خواہشات کی تکمیل کا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔
والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی نے ان کے پاس امانت دی ہے تو خیانت نہیں کرتے، کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے بھی نماز کا تذکرہ تھا اور اخیر میں بھی نماز کا تذکرہ، تو 1 2 3 4 اور اس کے بعد 5 اور 6 اور 7 کل انہوں نے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل 7 صفات ذکر کی ہیں، اور مومنین کی جو فلاح حاصل کرتے ہیں، یہ 7 صفات جن کے اندر آ جاتی ہے، اللہ فرماتے اولئک هم الوارثون، وہ لوگ وراثت پانے والے ہیں، ان کو میراث ملنے والی ہے۔ کائے کی میراث ملنے والی ہے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ کتنی اونچی صفات ہے، کتنی بڑی صفات ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان صفات کو ہم دوبارہ سنیں اور اپنی زندگی میں لانے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ طیبہ سے مراد پاکیزہ نفیس چیزیں یعنی حلال چیزیں۔ حرام چیزوں کو خبیث کہا جا سکتا ہے، ان کو نفیس نہیں کہا جا سکتا اور ان کو طیبات نہیں کہا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا، اور یہ حکم کس کو دیا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو، نیک عمل کرو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسولوں کو رسول بھی نہیں کہا، رسول، اللہ کے برگزیدہ بندے، نبی، انبیاء کرام اور رسول، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ حلال کھانا کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور کیا باقی ساری امتوں کو اجازت دے دی کہ تم حرام کھاتے رہو، چوری کا کھاتے رہو، ڈاکے کا کھاتے رہو، خیانتیں کر کے کھاتے رہو، دھوکے دے کے کھاتے رہو؟ کیا ان کو اجازت دی گئی؟ ارے انبیاء کرام کے بارے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ حرام غذا کھا سکتے ہیں، تو اور پھر ان کو حکم دیا جا رہا ہے، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس حکم کی اہمیت کتنی ہے اور اس کی فضیلت کتنی ہے، اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا۔ یہ حکم دراصل انبیاء کرام کے واسطوں سے پوری امتوں کو ہے، تمام انسانیت کو ہے، تمام مکلفین کو ہے کہ تمہیں جو کھانا ہے وہ حلال غذا کھانا ہے، حرام سے اور مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ علماء کرام نے یہاں پر فرمایا ہے کہ یہاں پر 2 حکموں کو ذکر کیا گیا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ ان دونوں حکموں کو ساتھ ساتھ ذکر کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کے اعمال میں اس کی غذا کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ غذا اگر حلال کی ہے تو اس کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال بھی کیا ہوتے ہیں؟ اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اور اگر غذا حرام ہوتی ہے تو اس کے جسم سے اعمال بھی حرام ہی صادر ہوتے ہیں۔ گناہ تو اس کے بدن سے، اس سے جو اعمال ہوتے ہیں وہ گناہ والے ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اس گناہوں کا صدور ہوتا ہے اس سے۔ تو معلوم ہوا کہ غذا کو انسان کی زندگی کے اندر اور ان کے اعمال کے اندر بڑا دخل ہے، اسی واسطے شریعت اسلامیہ نے اس پر بہت زور دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، خود قرآن نے بھی بار بار اس کی تاکید کی ہے کہ کھانا انسان کا حلال ہونا چاہیے۔ مستجاب الدعوات ہونے میں اور دعاؤں کی قبولیت میں بھی انسان کی غذا کو بڑا دخل ہوتا ہے۔
ایک صحابی غالباً حضرت سعد نے عرض کیا اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میری ہر دعا قبول ہو۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی غذا میں حلال کا اہتمام کیا کرو، حرام یا مشکوک غذا تمہارے پیٹ میں نہ جائے تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے بعض لوگ بڑے بڑے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور غبار آلود ہوتے ہیں، یعنی پراگندہ حال، پراگندہ بال، بہت ہی کمزور، ٹوٹے پھوٹے، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے یا رب یا رب، اے اللہ پکارتے رہتے ہیں، لیکن ان کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس بھی حرام اور حرام کی غذا ان کو ملتی ہے، تو ایسے لوگوں کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ایسے لوگوں کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ غذا کیسی ہونی چاہیے؟ حلال۔ اور ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام کو بھی اور علماء کرام کو بھی اور صلحاء کو بھی اور اولیاء کو بھی کہ وہ اپنی غذا کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بعض اللہ والوں کو دیکھتے تھے اور آج بھی دیکھتے ہیں کہ مشکوک جگہوں سے بھی بہت زیادہ احتیاط اور پرہیز کرتے ہیں، مشکوک چیزوں سے بھی، حرام تو چھوڑیے، جن کا حرام ہونا یقینی ہے ان سے تو بچنا ہی ہے، جہاں پر مشکوک ہوتا ہے اس سے بھی بچتے ہیں۔ انبیاء کرام میں سے ہم کئی نبیوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی غذا کے لیے، کمائی کے لیے مختلف قسم کے پیشے اختیار کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، زرہ بنا کر بیچا کرتے تھے اور اپنے لیے حلال کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی حضرت زکریا کان زکریا علیہ السلام نجارن، بڑئی تھے، بڑئی کسے کہتے ہیں؟ ستار کو، ستار کام جو کرتا ہے نا، تو ہم دیکھتے کہ کوئی نبی لوہاری کا کام کر رہا ہے، کوئی نبی بڑئی یعنی ستار بن کر اپنا پیٹ بھر رہا ہے، لیکن غذا جو کھا رہا ہے وہ حلال کی کھا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی عرصے تک تجارت کی ہے اور کپڑے بیچے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، دوسرے دن اٹھ کر کندھے پہ کپڑوں کا گٹا مارا اور چلے بازار میں۔ کہاں جا رہے ہیں اے خلیفۃ الرسول، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں کپڑے، اگر بیچوں گا نہیں تو اپنے اہل عیال کو کھلاؤں گا کیا؟ تو یہ بڑے بڑے حضرات ہیں لیکن اپنے لیے حلال کھانے کا بڑا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں کوئی پیشہ ذلیل نہیں ہے سوائے ان پیشوں کے جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پیشے ذلیل ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی پیشہ ایسا نہیں ہے جس کو انسان اختیار نہیں کر سکتا۔ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی شربت کی گاڑی لگاتا ہے، کوئی وڑے پاؤ کی گاڑی لگاتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، ان کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اور ان کے مقابلے میں بڑے بڑے تاجروں کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بینکوں میں کام کرنے والوں کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم ان چھوٹے موٹے چھولا بیچنے والوں کا اور شربت بیچنے والوں کا اور حلال کی غذا کھانے والوں کا اللہ کے یہاں وہ مقام ہے جس کا بڑے بڑے تاجر تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم نے اللہ والوں سے سنا ہے کہ جنت کے جو اسپیشل درجات ہیں، اسپیشل، ایک تو ہے عام جنت، پھر خاص جنت، اور ایک اخص الخاص۔ اسپیشل جو درجات ہیں بڑے بڑے، وہ ایسے ہی لوگوں کے واسطے ہیں جو دنیا کے اندر بڑی تکلیف کے ساتھ اور محنت کے ساتھ میں حلال غذا کھاتے ہیں، اپنے اعمال کو صالح رکھتے ہیں اور اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں۔ یہ سادے سیدھے لوگ جنت کے اونچے مقامات پر ہوں گے۔ ہاں، کوئی شربت کی گاڑی لگانا، کوئی چپل کی دکان لگانا، کوئی وڑے پاؤ کی گاڑی لگانا اور اپنے لیے حلال کھانے کا انتظام کرنا، یہ بینکوں میں اور آفیسوں میں بیٹھ کر سود اور حرام کا مال کھانے سے لاکھوں کروڑوں گنا بہتر ہے۔ تو حلال غذا کا اہتمام بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، کہ ہم نے ان کو گرفتار عذاب کیا، ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا، آفات میں مبتلا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار نہیں کی انہوں نے، اور نہ وہ گڑ گڑائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی قوم
کسی مصیبت میں مبتلا ہوتی ہے، اللہ ان پر کوئی عذاب بھیجتا ہے، تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور آئندہ کے لیے کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں، پرہیز کریں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ اگر ان سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے تو وہ پھر دوبارہ اپنی سرکشیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں وہ اور اس کے وسیع مفہوم کے اندر وہ واقعہ بھی ہے جو کفار مکہ کے ساتھ پیش آیا تھا، جب ان کی طرف سے حد سے زیادہ ظلم و ستم ہونے لگا مسلمانوں پر۔ یہ بعد کی بات ہے، مدینہ جانے کے بعد اور بدر وغیرہ کی بڑی جنگیں ہونے کے بعد کی بات ہے۔ جو افراد مکہ میں رہ گئے تھے ان پر بڑا ظلم و ستم کیا کرتے تھے اور ایسے بھی پریشان کیا کرتے تھے لوگوں کو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر ان کے لیے بد دعا کی تھی کہ اللہ ان کو قحط سالی میں مبتلا فرما۔ تو کفار مکہ پر ایسا زبردست قحط نازل ہو گیا اور آسمان نے گویا بارش برسانا چھوڑ دیا، زمین نے غلہ اگانا چھوڑ دیا، ہر طرف قحط سالی، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ تو یہ قحط اتنا بڑا کہ اہل مکہ مجبور ہو کر مردار اور کتے اور بلیاں اور ان کی ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اس وقت کے سردار ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور صلہ رحمی کا واسطہ دیتا ہوں، کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ بے شک کہا ہے اور ہے ہی، ہوں ہی، خود اللہ فرماتے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہماری قوم کے بڑے تو بدر کے معرکے میں مار دیے گئے اور جو اب رہ گئے ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ یہ عذاب ہم پر سے ہٹا دے۔ دیکھو ہے تو کون؟ کافر، لیکن یقین ہے ان کو حضور کی بات کا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور یہ عذاب اسی وقت ختم ہو گئے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر بھی وہی ہوا، یعنی قحط تو ختم ہو گیا، عذاب رفع ہو گیا، مگر مشرکین مکہ اپنے شرک اور کفر پر اسی طرح جمے رہے۔ ان آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جگہ پر وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کی چھیڑ سے، اور پناہ چاہتا ہوں تیری اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں، یعنی شیطان کے چیلے اور شیطانی وساوس یہ میرے پاس آئیں، اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ آیت گویا سکھلائی گئی ایمان والوں کو یہ دعا سکھلائی گئی، اور ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو اس دعا کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعا اپنے مفہوم عام کے اعتبار سے ایک جامع ترین دعا ہے شیطان کے شر سے، اس کے مکر سے، اس کے اثرات سے، اس کے وساوس سے بچنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس دعا کی تلقین فرمائی ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان غصہ اور غیظ و غضب کی حالت میں اپنے نفس پر انسان کو قابو نہیں رہتا، اس میں حمز یعنی شیطان کے اثر کا دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح شیاطین اور جنات کے دوسرے جو آثار اور حملے ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے بھی یہ دعا کافی مجرب ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں نیند نہیں آتی تھی، شکایت کی حضور سے، تو فرمایا کہ یہ دعا پڑھو۔ انہوں نے پڑھا تو یہ شکایت جاتی رہی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضب اللہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات تامہ کے واسطے سے اس سے سوال کرتا ہوں، اللہ کی کلمات تامہ کی میں پناہ لیتا ہوں، اللہ کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اس کے بندوں کے شر سے، اور شیاطین کے ہمزات یعنی ان کے اثرات سے، اور اس بات سے کہ شیاطین اور ان کے وساوس میرے پاس آئیں۔ تو بہت بہترین دعا ہے یہ یاد کر لینی چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضب اللہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔
اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے، اور سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں ان لوگوں کی سزا کو، ایک تو زانی اور زانیہ کی سزا کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو کسی پاک دامن عورت پر، بھولی بھالے عورت پر جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، ان کے آبرو ریزی کرتے ہیں، تو ان کے لیے سخت سزا کا حکم دیا کہ اگر وہ اس طرح سے کسی پر الزام لگائیں اور 4 گواہ صریح پیش نہ کر سکیں تو پھر انہیں زبردست سزا ملے گی، ہر ایک کو 80 کوڑے پڑیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی عورت کی عزت اس کی سب سے قیمتی پونجی ہوتی ہے، اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ اب اگر اسی پر کوئی حملہ کرے اور کسی کی عزت کھانے کی کوشش کرے تو واقعتاً اسے بہت سخت سزا ملنی چاہیے، قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ بعد ازاں دراصل یہ آیات اور یہ احکام اس واقعے کے ذہن میں آئے ہیں، اس کا پس منظر وہ واقعہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا، اور منافقین نے اور ان کی باتوں میں آ کر کچھ سادے قسم کے مسلمانوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات کہے تھے اور ان پر کچھ تہمت گھڑی تھی۔ یہ عرصہ صحابہ کرام پر بھی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی، حضرت عائشہ پر بھی بڑا سخت گزرا ہے جب یہ تہمت لگی تھی، اور ابھی اس کا خلاصہ ہوا نہیں تھا۔ بڑا سخت عرصہ گزرا ہے، قرآن کریم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور احادیث کے اندر تو اس کی بڑی تفصیل ہے۔ خود بخاری شریف کے اندر طویل ترین ایک روایت ہے حضرت عائشہ سے، اس میں انہوں نے اپنا واقعہ ذکر کیا ہے، اور بڑی غم کی کیفیت میں اور درد بھرا وہ قصہ ہے، اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بہرحال ایک عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ کی تقریباً 1 مہینے کا عرصہ گزرا تھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ کی برات کا اظہار کیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر آیت نازل کی گئی جنہوں نے یہ بتلایا کہ حضرت عائشہ پاک ہے اور جو تہمت لگانے والے وہ جھوٹے ہیں، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب نبی پاک ہے تو اس کے لیے کسی غیر پاک عورت کا انتخاب کیسا ہو سکتا ہے؟ ارے ان کی پاکیات تو ایسی تھی جن پر بڑے بڑے پاک بازوں کو بھی رشک کرنا چاہیے، اور ان کی پاکی پر اور ان کی تقدس پر اور ان کی عظمت پر اور ان کی برات پر تو جبریل امین بھی قربان ہونے کو چاہتے ہوں۔ جبریل امین کا بھی جی چاہتا ہوگا کہ قربان ہو جائے۔ جب اللہ نے قرآن میں ان کی پاکی کو اور ان کی برات کو ذکر کیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ پاکی کے تقدس کے کس اعلیٰ درجے پر فائز ہوں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ جب اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی پاک نہیں ہو سکتا، پاکیزہ نہیں ہو سکتا، تو ظاہر بات ہے ازواج مطہرات سے بڑھ کر اور کون پاک ہوگا؟ اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ آیت کریمہ اور یہ آیات پیچھے سے تقریباً 2-3 رکوع سے سلسلہ چلا ہے، اور اس میں حضرت عائشہ کی پاکی کو بھی ذکر کیا گیا، منافقین کی سزا کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اگر واقعتاً کسی سے زنا ہو جاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ اے ایمان والو، دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو پہلے استئناس کرو اور سلام کرو گھر والوں پر۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس سے کیا مراد ہے استئناس اور سلام؟ دیکھیے ایک سلام ہے اور ایک ہے استئناس، جس کو ہم اجازت بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایک گلا وغیرہ کھنکھار کر انداز کرو، اندر اطلاع دے دینا کہ کوئی باہر موجود ہے۔ سلام کرنا یہ بھی ضروری ہے، بغیر سلام کے جانا بالکل جائز نہیں ہے، اور اسی طرح سے استئناس کے بغیر یعنی اجازت کے بغیر بھی جانا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے آپ نے سلام کے اندر سے کسی نے جواب دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اندر بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں۔ سلام کا جواب دینا فرض ہے تو اس نے جواب دے دیا، اور جناب آپ سیدھا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے، اس کی بالکل اجازت نہیں، یہ حرام ہے، اور اس پر بڑی سخت وعید ہے کہ کوئی کسی کے عیب کو ڈھونڈے یا تانک جھانک کرے دروازے سے اور اس کی جھریوں سے اور اس کے سوراخوں سے،
اس کو بڑا برا سمجھا گیا ہے شریعت اسلامیہ میں، بلکہ اگر یہاں تک کہا گیا کہ اگر کس طرح سے کوئی ٹانگ جھانک کرتا ہے اور اندر سے کوئی چیز پھینک کر مارے تو وہ معاف ہے، یعنی اس کی اگر آنکھ پھوٹ گئی تب بھی اس کے لیے کوئی گناہ نہیں اور اس پر کوئی قصاص نہیں، کوئی اس پر دیت نہیں آئی، اس کی شرارت کی وجہ سے کہ اس لیے کہ جھانک رہا ہے۔ اس کا بڑا اہتمام ہے کہ کسی کے عیب کسی کے اوپر ظاہر نہ ہو اور کسی کی باتیں کسی پر ظاہر نہ ہو، بڑا اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور بہت سی مرتبہ ہمارا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اجازت تو درکنار، ہم لوگ سلام بھی نہیں کرتے اور سیدھا گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اس بد پرہیزی سے اور اس عادت قبیحہ سے احتراز کرنا اور بچنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پہلے ہم سلام کریں اور پھر کیا لیں؟ اجازت لیں۔ قرآن کریم نے ان کو بھی ذکر کیا کہ کیسے لینا چاہیے، احادیث سے بھی اس کی تاکید پتہ چلتی ہے، اس کی تفصیل پتہ چلتی ہے کہ کیسے سلام کریں اور کیسے اجازت لیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پوچھتا ہے اندر سے سلام کا جواب دینے کے بعد بھائی کون؟ تو کہتے ہیں کہ میں۔ ارے میں کیا؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے سلام کیا، جواب دیا بھائی کون؟ تو کہا کہ میں۔ تو بہت ناراض ہو گئے، میں کیا کرتے ہو، باہر آ گئے اور فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جابر بن عبداللہ حاضر ہوئے، اجازت لینے کے دروازے پر دستک دی، آپ نے اندر سے پوچھا بھائی کون؟ حضرت جابر نے یہی لفظ کہہ دیا، یعنی انا، میں۔ تو آپ نے بطور زجر و تنبیہ کے فرمایا انا کہنے سے کیا حاصل ہوگا؟ انا کیوں کہتے ہو؟ انا سے کہ میں تو سب ہے، اس سے تو کوئی پہچانے نہیں جائے گا، تو پھر کہنا پڑے گا کہ میں ہوں۔ کون؟ زید۔ کون؟ عمر۔ کون؟ بکر۔ اس طرح سے اپنا نام لے کے بتلا دے کہ میں بول رہا ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں، اجازت ملے تو ٹھیک ہے ورنہ اندر داخل نہ ہو، دوسرے وقت آ جائے۔ آج کل بہت سی مرتبہ لوگوں کے اندر ایک بہت ہی بری عادت جو آئی ہے نا، علماء کرام نے مفسرین نے اور دور حاضر کے مفسرین نے ان آیتوں کی ضمن میں ٹیلی فون اور آج کل تو خیر موبائل آ گئے، اس کے احکامات کو بھی ذکر کیا ہے کہ انسان جب موبائل کا استعمال کرے یا کسی کو فون کرے تو کس طرح سے کرے۔ تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس طرح سے اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں خصوصاً آج کل کے موبائل پر، تو ایک طرز ہوتا ہے اسپیکر آن کر کے بات کرنا۔ تو اگر آپ 4 لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں تو آپ کو سامنے والے کو بتانا ضروری ہے کہ بھائی میں اسپیکر آن کر کے بات کر رہا ہوں اور میرے بازو میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے جس کو وہ چاہتا ہو کہ یہ جملہ پھیلے نہیں بلکہ صرف سننے والے تک اور مخاطب تک ہی محدود رہے۔ اگر وہ جملہ پھیلتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی سبکی ہو سکتی ہے یا کوئی شر پھیل سکتا ہے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اس طرح سے اسپیکر آن کر کے بات کرتے ہیں، سامنے والا کوئی بات کہہ دیتا ہے اور پھر اسی وجہ سے وہ بات پھیل جاتی ہے، شر پھیل جاتا ہے، خاندانوں کے اندر جھگڑے لگتے ہوئے دیکھے گئے۔ اسلام نے اس طرح کی باتوں کی بہت ہی زیادہ حد سے زیادہ اس پر دھیان دیا ہے، توجہ دلائی۔ آج کل ایک نئی شرارت کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہ وہ ایک ساتھ جو بات کرنے کا کوئی سسٹم ہوتا ہے، کانفرنس یا کیا کہتے ہیں اسے، ایک آدمی بات کرتا ہے جبکہ 4 لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہو تو سامنے والے کو بتا دینا ضروری ہے کہ بھائی فلاں لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں۔ بغیر اس کو بتائے آپ اس سے بات کرتے رہیں اور وہ آپ سے بات کرتا رہے اور 4 لوگ سنتے رہیں، اور اس طرح سے یہ حد سے بڑی ہوئی خیانت کا اعلیٰ درجہ ہے، انتہائی گھناؤنی، گئی گزری اور نکمی قسم کی یہ حرکت ہے جو اس طرح سے لوگ کرتے ہیں۔ حرام تو ہے ہی، صراحتاً حرام ہے اور بہت ہی بڑی فتنے کی چیز ہے اور بہت ہی بڑی آگ لگانے والی چیز ہے۔ اللہ کے بندو، ایسی ان شرارتوں سے، ان حرکتوں سے، ان گھناؤنی سازشوں سے اور اس طرح کی باتوں سے بچنا لازم ہے۔ بچو ورنہ اللہ کا عذاب آئے۔ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں اس طرح کی حرکتوں سے کہ آدمی اسپیکر آن کر کے بات کر رہا ہے یا وہ کانفرنس کر کے بات کر رہا ہے اور سامنے والے کو پتہ نہیں۔
یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا نا، ایمان والے کو زیب نہیں دیتے اس طرح کی حرکتیں. تو ان سے پرہیز بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جب ہم کسی کے گھر میں جائیں، قرآن کریم نے یہاں پر کافی تفصیل سے ان باتوں کو ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں جانا ہو تو کس طرح سے جانا چاہیے، کس طرح سے اجازت لینا چاہیے، کس طرح سے سلام کرنا چاہیے. تو ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر جانتے ہیں، پہلے جا کر ہم سلام کریں، سلام کا جواب ملا تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس آ جائے. ایک مرتبہ سلام، نہیں تو دوسری مرتبہ سلام، نہیں تو تیسری مرتبہ سلام، نہیں تو واپس آ جائے، ناراض نہ ہو سکتا ہے کسی کام کے اندر وہ مبتلا ہو، دروازہ کھولنا مناسب نہ سمجھتا ہو یا آرام کر رہا ہو. سلام کا جواب اگر مل جاتا ہے پہلی دوسری تیسری مرتبہ میں، تو پھر ہم اجازت لیں کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی ذکر کریں کہ میرے ساتھ فلاں فلاں لوگ ہیں. اس طرح سے اسی طرح سے موبائل پر اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کے آرام کا خیال کیے بغیر یا نماز کا خیال کیے بغیر سیدھا سیدھا فون کر دیے اور کہہ دیا جناب السلام علیکم، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ڈسٹرب تو نہیں ہوا. ارے ایک تو یہ ہے کہ آپ دن میں فون کریں جب آدمی عام حالات کے تحت جاگا ہوا ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آدھی رات گئے 12:30 بجے آپ فون کر رہے ہیں، 12 بجے فون کر رہے ہیں، 11:45 بجے فون کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ سوئے تو نہیں تھے. اب کیا بولے گا وہ، اب کیا جواب دے گا؟ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بلا وجہ، ہاں ایمرجنسی ہے، ارجنٹ کام ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ ایک اللہ والے کا واقعہ میں نے سنا، وہ بتا رہے تھے کہ میں رات میں 2 بجے کے آس پاس نماز پڑھ رہا تھا اور موبائل سائلنٹ کر کے میں نے رکھا تھا، اور سلام پھیر کے میں نے دیکھا تو میرے موبائل پر 80 کال ہیں، 80 مس کال ہے، 80. میں گھبرا گیا، انہیں ریٹرن کال کیا، پتہ نہیں کیا ایمرجنسی ہے. تو بولے مولانا اصل میں ایک بات پوچھنی تھی. بولے کیا؟ تو بولے او ٹوائلٹ میں جانے کی دعا کون سی ہے؟ یہ اللہ کا بندہ کیا بول رہا ہے؟ رات میں 2 بجے فون کر کے اور 80 کال کر کے، 1 2 نہیں 80 کال کر کے ان کو پوچھ رہا ہے کہ ٹوائلٹ میں جانے کی دعا کون سی ہے. میں سمجھتا ہوں شاید وہ ان کی اصلاح کے لیے پیدا ہوا تھا بندہ، کہ ان کے رفع درجات کے لیے گناہ ہو تو معاف ہو جائے اور درجات ان کے بلند ہو جائے. اس طرح کے لوگ بہت سارے ملتے ہیں اور یہ پریشان کرتے ہیں. ویسے بھی دن میں بھی اگر ہم کسی وقت کال کریں کسی کو تو پہلے ہم اس کو پوچھ لیں کہ بھائی آپ کے پاس وقت ہے، میں فلاں بول رہا ہوں، آپ کے پاس وقت ہے، میں 2 منٹ بات کر سکتا ہوں، 3 منٹ بات کر سکتا ہوں. یہ آداب ہے اور یہ ضروری ہے بالکل. اس کے بغیر کسی کو پریشان کرنا بالکل مناسب نہیں ہوتا. بہرحال یہ چیزیں ہیں، یہ معاشرتی احکام ہیں اسلام کے، ان کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر. ایک اللہ والے کہتے تھے اگر تم کو اللہ والا بننا ہے، قطب ابدال غوث بننا ہے تو کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اگر انسان بننا ہے تو میرے پاس آؤ. کیا کہتے تھے؟ اگر تمہیں انسان بننا ہے تو میرے پاس آؤ. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ انسانیت کے ہی خلاف شمار کی جاتی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. آج کی بات کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.